نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ آداب آپ سب کا روشن کشمیر میں استقبال ہے اور میں ہوں شاہ صبرین، اور آج سب ناظرین کو میں لے کے آئی ہوں بیہامہ گاندربل، جہاں پہ آج آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاقات کرواؤں گی جو خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ میں بات کر رہی ہوں محمد امین صوفی صاحب کی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ اپنا ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف ہمیں دیں۔ میں محمد امین صوفی، کامنلی نون ایز امین صوفی، میں بیہامہ میں رہتا ہوں اور پیدائشی گاؤں میرا بیہامہ ہے۔ تو میں گاندربل کا ایک پرومیننٹ سوشل ایکٹسٹ ہوں اور پولیٹیکل ایکٹسٹ ہوں، اور میں نے ایک الیکشن بھی لڑا ہے اسمبلی کا۔ تو جہاں تک بات کریں گے ابتدائی تعلیم بیہامہ کے ایک پرائمری اسکول سے شروع کی، اس کے بعد ہم مڈل اسکول دودرہامہ گئے ہائی اسکول کے لیے، اس کے بعد دودرہامہ میں ہائر سیکنڈری میں 10+2 کا پاس کیا۔ اس کے بعد میں نے گریجویشن اسلامیہ کالج سائنس کامرس اینڈ سائنس حول سے کمپلیٹ کی 2000 میں۔ اگر ابھی آپ کے کاروبار کی یا بزنس کی بات کریں، آپ اس کے علاوہ آپ ایک کانٹریکٹر بھی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تھوڑا سا۔ دیکھیے، انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ دوسرا کوئی سیٹ اپ ہو، تو انسان کو آگے آنا ہے، کچھ لے کے آنا ہے اور پیچھے کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ میں ایک بزنس کر رہا ہوں، میرا اپنا بزنس سیٹ اپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی کبھی کانٹریکٹر کا کام بھی کرتا ہوں، چاہے وہ سپلائی کا کام ہو یا کنسٹرکشن کا کام ہو، اس کے ساتھ بھی کبھی کبھی کرتا ہوں۔ امین صاحب، اگر آپ کی ڈسیبلٹی کی بات کریں تو یہ کب سے آپ کے ساتھ ایسا کچھ واقعہ پیش؟ یہ پیدائشی جب میری ہوئی تھی تو بالکل ایک دم صحت مند تھا، تندرست تھا، تو گھر والوں کے مطابق، اور مجھے بھی تھوڑا تھوڑا یادداشت ہے۔ اگر میں پیچھے جاؤں تو گھر والوں کا کہنا ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں یہ حادثہ پیش ہوا ہے۔ تو ایکچولی کیا ہوا تھا، میں مکان سے نیچے گرا تھا 2 منزلہ سے، تو اس وقت چونکہ ٹریٹمنٹ اتنا نہیں تھا جتنا کہ آج کی اس صدی میں جی رہے ہیں، ہر ایک بیماری کا ٹریٹمنٹ ہے، تو اس وقت ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا، اور ہلکا سا بخار چڑھ گیا تھا، اور اس بخار میں ڈاکٹر نے انجیکشن لیا تھا، تو دیٹ از دا ریزن کہ میری بہت لمبز جو پیرالائز ہو گئی ہے اس انجیکشن کی وجہ سے۔ مطلب آج کے وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کسی انسان میں اگر چھوٹی سی بھی پرابلم ہو کسی کی زندگی میں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، انسان بہت جلد ہمت ہار جاتا ہے۔ آپ کو میں دیکھتی آئی ہوں، ایسی ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود آپ کے حوصلے میں کبھی کمی نہیں دیکھنے کو ملی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، وجوہات کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم وجوہات کی بات کریں گے تو بہت سارے وجوہات ایسے ہیں جو انسان کو مائل کرتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے۔ اگر آج ہم دیکھیں گے آج کے معاشرے میں، یا کچھ سال پہلے ہم جائیں گے، میں آج کی بات کروں گا، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، آج کی بات کروں گا میں۔ ہمارے آپ دیکھو کتنے بچے ڈرگس میں مبتلا ہیں، کتنے ہمارے ایجوکیٹڈ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں۔ وہی میں آپ سے، چاہے وہ PhD اسکالر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ سمپل گریجویٹ ہو، چاہے وہ پوسٹ گریجویٹ ہو، ان کا مشن جو ہے کہ میں نے پڑھائی حاصل کی، اب جاب ملنی چاہیے، میں اس کو نکارتا ہوں۔ آج کا اگر ہم دیکھیں گے، گورنمنٹ جاب ملنا بالکل مشکل ہے، جتنا پہلے آسان تھا اس سے زیادہ آج کل مشکل ہے، تو کیوں ہم جاب کے پیچھے جوڑیں گے، کیوں ہم دوڑیں گے جاب کے پیچھے؟ میرا ماننا یہ ہے اور میرا سوچنا یہ ہے کہ ایسا بنو کہ لوگ آپ کے پاس جاب ڈھونڈنے کے لیے آئے، ایک ایسا سیٹ اپ کھڑا کرو۔ پڑھائی تو ٹھیک ہے، جب میں پڑھا لکھا ہوں تب میں کوئی کام کر سکتا ہوں، تب میں باہر جا سکتا ہوں، میدان میں جا سکتا ہوں، کوئی کام کر سکتا ہوں، ایک چیلنج دیتا ہوں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر مجھے نوکری نہیں ملی ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو میری ایک میسیج ہے، میں یہ سوچتا ہوں ہمیشہ کہ وہ کر کے دکھاؤ جس سے دوسرا سبق سیکھے گا، یہ میرا ایک موٹو ہے۔ بینگ سچ
these hardships. मतलब जो चीज़ लेके आप मेरे पास आए हैं कि नहीं इसके पास जाना, इससे बात करनी है, एक इंस्पायरेशन है दूसरों के लिए. मेरा हमेशा यही सोच रहा है, पॉजिटिवली मैं कह रहा हूँ, ऐसा करो कि दूसरा लेसन ले आपसे, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए जिससे दूसरा सीखे कि नहीं जब ये इस हालत में ये करता है तो मैं तो 100% ठीक हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकूँ, मैं इसका आधा ही क्यों ना करूँ. बहुत बहुत खूब. डिसेबिलिटी के बावजूद आपने एक कॉन्ट्रैक्टर का काम चुना जिसमें बहुत सारा मतलब काम करना पड़ता है, कभी कभार वजन उठाना पड़ता है. बिल्कुल. तो ये ख्याल कैसे आया कि ये भी कर सकते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग माइंड. जब आपको कुछ करना है तब आप ये नहीं सोचें कि ये बड़ा चट्टान है, मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं हिला सकता हूँ. जब मैं कोशिश करूँ ये चट्टान है, मैं उससे भी ज़्यादा भारी चट्टान हूँ, मैं अपने तजुर्बे से उसको हिला सकता हूँ. तो ये कौन सी बात है. एक्चुअली मैं इस फील्ड में 1996 में आया था, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो इसके साथ भी मैंने थोड़ा थोड़ा शुरुआत की थी. 96 में छोटे मोटे काम लेते थे. तो 2002 में शायद मैंने सरेंडर किया, फिर मैंने बड़े भाई को ये काम सौंपा, तो मैं दूसरे काम में लगा, दूसरे बिजनेस में. तो मतलब ये है कहने का कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर इंसान विलिंग हो, अगर मतलब दिल में कुछ करने की चाहत हो, बेशक आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं. ये कोई बात ही नहीं है. मैं रिसेंटली आपको एक एपिसोड बताऊंगा. मुझे पता है कि जिसने आपको यहाँ पे खींच लाया, मेरा एक काम चल रहा था, तो मैसन काम पे चल रहा था, तो वो लंच पे गया. लंच के बाद वो नहीं आया, क्योंकि लेबर काम पे लगे थे. लेबर काम पे लगे थे, तो अब उन्होंने बोला कि मैसन नहीं है तो हम क्या करें. मटेरियल वहाँ पे मिला के है, रोड़ी, सीमेंट, बाजरी, तो पाथ लगाना था, उसको बाद उसको टाइलिंग करनी थी. तो मैंने बोला आप ले आओ, मैं इधर हूँ, ये कौन सा बड़ा काम है. तो जब मैंने वो किया, लेबर भी देखते रहे, बोला कि आप मास्टर होना चाहिए, मैसन का मास्टर होना चाहिए. तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब इंसान चाहे कोई काम मुश्किल नहीं है. सच वो कहते हैं ना, हौसला हो तो इंसान कोई भी पहाड़ चढ़ सकता है. बिल्कुल. हाँ सर, ये बात तो हुई आपके हौसले की, आपके जज्बे की, जो आपको कोई भी कितने भी चैलेंजेस सामने आए वो आपको पार करवाने माइल कर देते हैं. सर, इसके बावजूद ऐसे कोई चैलेंजेस जो आपको कभी कभी खुद में भी लगता है कि नहीं ये चैलेंज है मेरे लिए, कैसे पार करूँगा, या कभी वो जहन में आता है ऐसा कुछ? मेरे ख्याल में ऐसा कभी ज़िंदगी में मैंने कोई चैलेंज ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने पार नहीं किया है. कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं होगा मेरे ख्याल में. अगर आपके जहन में कोई सवाल है कि ये आपने नहीं किया, तो शायद मेरे जहन में ऐसा कुछ वाक़ा है नहीं कि जो मैंने पूरा नहीं किया. अगर आपकी फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है? हाँ, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा अपना परिवार है, बीवी और 3 बच्चे, और हम 4 भाई हैं. सब अलग अलग हैं, अपने अपने घर में सब हैं. सर, हर इंसान घर से जब निकलता है ये सोच के निकलता है कि मैं ये काम ऐसे करूँगा. तो आप जब सुबह निकलते हैं तो क्या हिकमत अमली आपके जहन में रहती है जो आपको इतना मुतासर करती है कि आप ना दाएं देखते ना बाएं देखते, बस उस काम के पीछे पड़ जाते हैं और वो मुकम्मल करके छोड़ते हैं? देखिए, घर से निकलना है इंसान को एक एम्बिशन की तहत, एक मतलब दिल में कुछ करने की चाहत जब हो, वही घर से निकलेगा जिसको कुछ करने की चाहत हो. जब मुझे कोई चाहत नहीं तो मैं घर में बैठा हूँ. जैसे आजकल हमारे नौजवान बैठे हैं घरों पे. आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ बाहर के जो दिहाड़ी पे आते हैं, चाहे वो बंगाल के हो, बिहार के हो, करोड़ों रुपया यहाँ से जाता है. और मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, वो हमेशा यहाँ दिल पे लगते हैं जब मैं यहाँ रोड पे अपने बच्चों को घूमते हुए देखता हूँ. या तो उनके हाथ में क्रिकेट बैट है, या उनके हाथ में वॉलीबॉल है, या कुछ और है, लेकिन काम करने का गर्ज है नहीं. फिर हम वाहिवाला करते हैं कि काम ही नहीं है. लेकिन जब करने की लगन नहीं है तो काम कहाँ से आएगा. जब मैं निकलूँगा घर से कि मुझे कुछ करना है, मुझे काम पे जाना है, मुझे कुछ कमा के लाना है, तभी मैं जाऊँगा, चाहे फिर कौन सा भी चैलेंज क्यों ना हो. मुझे वो चैलेंज फेस करना है, अपने लिए, अपने घर के लिए मुझे कमाना है.
لیکن جب مجھے چاہتی نہیں ہے میں گھر پہ بیٹھوں گا پھر میں وہی والا کروں گا, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو ایسے چیزوں میں زندگی آگے نہیں بڑھتی ہے اور یہ زندگی ضائع ہو جاتی ہے. یہ سمجھ کی کہ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہی بالکل. پھر اس کے بعد ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ بلیم کرتے ہیں گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے. بے شک جب کرنے کا غرض ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. اپرچونیٹیز بہت ہے, اگر ہم بات کریں گے اپرچونیٹیز کی تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, لیکن میں بار بار دوہراؤں پھر بھی میں کروں جب مجھے اندر سے لگن ہو کہ مجھے کرنا ہے تو میں کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہوں. جب میں اس حالت میں روڑی بچھاتا ہوں, میں ٹائل لگاتا ہوں, وہ میرا شوق نہیں تھا, ایک چیلنج تھا. جی شوق ہو گیا الگ جگہ, شوق ہو گیا کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں. بے شک دوسرا وہ ایک چیلنج تھا, میرے لیبر بیٹھے ہیں, میرا میٹیریل یہاں ملا ہوا ہے. اب وہ ایک چیلنج تھا کہ اس کو پورا کرنا ہے. جب میں نے وہ روڑی بچھائی, پاتھ بنایا, وہ چیلنج تھا, میں نے وہ کر کے دکھایا کہ آپ کسی سے کم نہیں. بالکل. ماشاء اللہ. سر آپ کو پتہ ہے اکثر کوئی بھی اگر بچہ ایسے گھر میں ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو پیرنٹس کی طرف سے ایک وہ پریشانی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ نے کبھی ایسا کچھ دیکھا, آپ کی ماں مایوس ہے, آپ کے فادر مایوس ہے؟ دیکھیے میں وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ اپنے پیرنٹس کا میں شکریہ ادا کروں یا اپنے بھائیوں کا. انہی کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں. ایسا کبھی فیل نہیں ہوا, نہ میں نے کبھی فیل ہونے دیا, نہ مجھے کبھی فیل ہوا, اور نہ میرے گھر والوں کو کبھی یہ فیل ہوا کہ ہمارا ایک بیٹا مطلب اس میں ڈسیبلٹی ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اس کے لیے کچھ. لیکن مشورہ مجھ سے لیا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے. مطلب یہ ایک ذمہ داری 99% ذمہ داری گھر کی مجھ پہ ہے, جہاں پہ وہ مجھے ہونے نہیں دیا کہ آپ یہ سمجھو کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں ان سے زیادہ کر سکتا ہوں. واہ, بہت خوب. جب حوصلہ آتا ہے, بچے جب آگے آ بڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کی تربیت ان کے ساتھ ساتھ عمر بھر چلتی ہے. وہی تربیت آپ میں بھی ہے جہاں آپ کو روکنے نہیں دیتی. آپ کو لگتا ہے آج کل کے معاشرے میں مورل ایجوکیشن کی ایک بہتر تربیت کی کمی پائی جا رہی ہے دن بدن؟ بالکل, یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات چھیڑی ہے کہ جہاں تک ہم بات کریں گے مورل ایجوکیشن کی, تو مورل ایجوکیشن دم گھٹتی جا رہی ہے. میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ مورل ایجوکیشن کی ویلیو کیا ہے. میں اپنی بات کروں گا, آج بھی جو میرے استاد ہیں جو فوت ہو چکے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اور جو حیات ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے. آج بھی جب میں کسی استاد کو دیکھتا ہوں, یعنی کہ مجھے کم سے کم 30 سال ہوئے ہیں کالج چھوڑ کے, لاسٹ جب میں نے کالج کو چھوڑا ہے کم سے کم 30 سال ہوئے ہیں, 28-30 سال. آج بھی میں جب اپنے ٹیچر کو دیکھتا ہوں میں 10 قدم پیچھے رکتا ہوں. ایک حیا ہے, ایک احساس ہے کہ میرے استاد رہ چکے ہیں, اس نے میری زندگی بنائی ہے. آج کے معاشرے میں کیا دیکھا میں نے, اور جو ہوتا ہے, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے دوست ہوتے ہیں. بات صحیح ہے, ان کا ایک رشتہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے, جس سے ایک جو اسٹوڈنٹ کی مورلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, آج کل اگر ہم دیکھیں گے یہ جو آج کی جنریشن ہے, اسموکنگ, میں نے کئی بار دیکھا ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بولتا ہے سگریٹ لے آؤ, ماچس لے آؤ, اس سے وہ کیا سیکھے گا. دوسری بات جو نہیں ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ وہ بات چھیڑنا شاید ہی صحیح نہیں ہوگا, جو آج کل ہم ایجوکیشن پہ فوکس کم کرتے ہیں. باقی جو ہمارے کسٹمز ہیں, چاہے وہ اس کو سٹیج شو کہیں گے یا کچھ اور, ہماری بیٹیوں کو سٹیج پہ نچایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مورلٹی ختم ہوتی جاتی ہے انہی وجوہات کی وجہ سے. بالکل. جب میں اپنی بیٹی کو الاؤ کرتا ہوں کہ آپ جاؤ, آپ کو سٹیج شو ہے, آپ ناچو, میرا ضمیر مردہ ہے. پیرنٹس کو سوچنا چاہیے, استاد کو سوچے, کیا وہ استاد
جو اسکول میں بچوں کو پڑھائی دیتا ہے، کیا وہ اپنی بچی کو غیروں کے سامنے بولے گا کہ ناچو؟ ایک سوال ہے. میں نے کئی بار اس پہ بات کی، کئی بار ناراض بھی ہوئی ایڈمنسٹریشن کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اپنی بات پہ اڑا رہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں جو مورلٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور حیا شرم اب کہیں نہیں دکھی جا رہی ہے. میں ایک ذمہ دار باپ ہوں، مجھے اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. مجھے یہ سوچنا ہے، مجھے اس پہ دھیان رکھنا ہے کہ آج کا جو ماحول ہے جس میں ہم پل رہے ہیں، جس میں ہمارے بچے آج پل رہے ہیں اور جس میں میں پلا ہوں، اس وقت اور اس وقت کی بڑی ایک گیپ ہے، ایک ڈفرنس ہے. آج کے ماحول میں بچے کو پالنا اتنا مصیبت بن چکا ہے. میں اپنے بچے کو گھر پہ کتنا ہی کنٹرول کروں، لیکن باہر اس کو جانا ہے، اور وہی معاشرہ ہے، باہر وہی معاشرہ، وہی گند ہے. اب بچے کو روک نہیں سکتے کہ باہر نہیں جانا ہے، پڑھنے کو جانا ہے. ایک بیٹی کو باہر جانا ہے، ایک بیٹے کو باہر جانا ہے. اب میں یہ توقع نہیں کروں گا کہ جس طرح میں سٹرکٹ ہوں اپنے بچے پہ، باہر جو اس کو ملے کیا اس کے والدین بھی اس طرح کے طریقے سے سٹرکٹ ہیں. تو جج کرنا بہت ہی مشکل ہے. کہیں نہ کہیں انفرادی طور پہ ہر ایک کو اس چیز کو لے کے کھڑا ہونا ہے کہ معاشرے میں مورل ویلیو جو کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان کو بھی اتنا ہی ویلیو دیں، اتنی ہی امپورٹنس دیں جتنا ہم پڑھائی کو لے کے دے رہے ہیں. جتنا چلے اسپورٹس بھی ضروری ہے لائف میں، ہر کوئی فیلڈ ضروری ہے لائف میں، لیکن کہیں نہ کہیں مورل ویلیو جو کم ہوتے جا رہے ہیں، جو بیسک ہیومن ویلیوز ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ان کو بھی انفرادی طور پہ ہر کسی کو آگے بڑھانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک فرد کی، چاہے وہ پیرنٹ ہو، چاہے وہ انکل ہو، چاہے وہ کزن ہو، جو بھی ہو، مطلب جو گھر کا بڑا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. بچے کو جتنا ہم کنٹرول کریں گے آج کے اس معاشرے میں جو گند ہے اس گند سے بچانے کے لیے، اب ہم ایک ہی کیٹیگری کو، پیرنٹس کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہریں گے. پیرنٹس اپنی طرف سے کوشش بہت کرتا ہے کہ میرے بچے کنٹرول میں رہیں، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے، جب وہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں اس کو بولتے ہیں چلو آپ کو اسٹیج شو کرنا ہے، تو کون سا ماحول اس کو وہاں ملتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کے ماحول میں جو جن کو ہم آسائش زندگی بھی بولتے ہیں، بالکل بچوں کے لیے بہت زیادہ اویلیبلٹی بھی ایک ریزن ہے کہ اس کی وجہ سے مورل ویلیوز کم ہو گئے. جب بچے کو کسی چیز کے لیے اسٹرگل نہیں کرنا پڑا، جب ایک بچے نے اگر ایک چیز مانگی ہے تو 10 چیزیں اس کو سامنے مل رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے اس چیز کا وہ بھی ایک باعث بن سکتا ہے اس چیز کا؟ بہت ہی اچھی بات ہے، آپ نے بہت ہی اچھا سوال چھیڑا ہے. میں اپنی بات کروں گا، اپنے وقت کی بات کروں. یہ میں نے بھی فیس کیا، شاید آپ نے بھی فیس کیا ہوگا. ہم 1 روپیہ کے لیے ترستے تھے، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ کوئی خوشی کا دن ہو، چاہے وہ مطلب اسکول کا جو فائن ہوتا تھا یا پرنٹنگ چارج جو آج ہم ہزاروں میں دیتے ہیں، اس وقت روپیہ، 1.5 روپیہ، 2 روپیہ ہوتا تھا. ایک 10 دن، 15 دن جب تک آنسو نہ بہتے کہ اسکول میں پیٹتے ہیں، پرنٹنگ چارج لاؤ، فائن لاؤ، یہ لاؤ. 15 دن بعد ہمیں وہ 1 روپیہ ملتا تھا. اس وقت پیسوں کی قدر تھی. اور آج کے دور میں ہم دیکھیں گے، مجھے بچہ کہتا ہے مجھے شوز لاؤ، وہ بھی برانڈ کا ہونا چاہیے. میں ایک دم نکلتا ہوں، چلو میرے ساتھ. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب میری بیٹی مجھے ڈیمانڈ کرے گی کہ مجھے فلانی چیز لاؤ، فلانی کمپنی کا، فلانی برانڈ ہونا چاہیے، میں نکلتا ہوں، چلو میرے ساتھ. تو اس سے بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو احساس کمتری مطلب جو ہوتا ہے کہ میں نے بات کی، میں نے ڈیمانڈ کی، وہ پوری ہو گئی. کل میں کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہوں، وہ پوری ہو سکتی ہے. اور ایک بہت ہی غلط چیز ہم کر رہے ہیں. بچوں کو یہ احساس دینا ہے، ان کو احساس دلانا ہے کہ یہ جو کمائی ہے، یہ جو پیسہ ہے، یا یہ جو آپ چوز کرتے ہو، جو مجھے یہ پہنا ہے وہ پہنا ہے، یہ چیزیں آسانی سے نہیں ملتی ہیں. آسان ہے لیکن آسانی سے نہیں ملتی ہے. آج میں نے ایک ضد بچے کی پوری، کل مجھے 2 کرنی ہے، اگلے دن مجھے 10 پوری کرنی ہے. تو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. ہمیں اپنے گھر میں یہ بات ضرور ہے کہ بچوں کو پہناوا چاہیے، اچھا پہناوا چاہیے، لیکن اتنا ہی چاہیے جتنا میں فیل کرتا ہوں کہ یہ اس کے لیے سفیشینٹ ہے. اتنا نہیں کہ میں لاؤں گا 1 کے بدلے 2 لاؤں گا، 2 کے بدلے 3 لاؤں گا.
آگے چل کے آپ کو لگتا ہے کہ یہی بچے جو یہ جن کو ایکسٹرا اسپوائل ہم کرتے ہیں، ایک چیز کی اگر فرمائش ہے 10 چیزیں سامنے ہوتی ہیں، جب پھر وہ انہیں خود وہ لائف کے چیلنجز فیس کرنے ہو تب وہ کہیں نہ کہیں ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ناکارہ بنتے. بالکل صحیح بات ہے. جب اس کی پوری ذمہ دار مطلب اس کو ہم نے پوری ڈیمانڈز ہم نے پوری کر لی، وہ ناکارہ بنتا ہے، وہ قائل بنتا ہے، وہ کچھ آگے کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہوگا. وہ کیا پڑھائی کرے گا، وہ کیا کمائے گا. جب میں نے بچی کی ڈیمانڈ پوری کر لی، اس کی ضد میں نے پوری کر لی، شاید اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جب تک میں چلتا ہوں، اب زندگی ہزاروں سال کی نہیں ہے، 70 80 50 65 اللہ کے دربار میں پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی رکھی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. ایک بچے کو ہمیں کمپیٹیٹو بنانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ایج میں اگر 10th میں بچہ پڑھتا ہے اس کو اسی ایج میں کمپیٹیٹو بناؤ، تاکہ وہ ایک ذہن بنائے کہ کل مجھے اگر نوکری نہ ملی، روزگار میں کیسے حاصل کروں. اس کے لیے اس کو پریکٹس دینی چاہیے، اس کے لیے کچھ ٹپس دینی چاہیے کہ آگے بڑھ کے ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس سے ہمارے بچوں میں تھوڑا سا سدھار آ سکتا ہے، اور ہم سماج کو بچانے کے لیے ایک ذمہ دار شہری کہہ سکتے ہیں. گورنمنٹ کی بات آئی ہے تو میں پھر ایک بار آپ پہ آنا چاہوں گی، اور آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں جن کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم یا کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہے، آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایسے وسائل دیے گئے ہیں ڈسیبل لوگوں کو جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں آسانی ہو، یا کچھ ایسا لینے کی یا کچھ ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے ابھی بھی جس سے اگر آسانی نہیں ہے تو کچھ اور حد تک اور آسانی پیدا کر سکے؟ دیکھیے، پوری دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے 3 دسمبر، ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے. کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ میں وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں. بڑے بڑے NGOز اور سرکاری ایجنسیاں، چاہے وہ سوشل ویلفیئر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ اور کوئی ہو، اور بڑی بڑی NGOز اپنا مال بناتے ہیں، اپنے جیب گرم کریں. میں وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں. کوئی کل بولے گا یہ بات سن کے کہ NGOز پہ انہوں نے الزام لگائے، میں 100% یہ کہتا ہوں 3 دسمبر کے دن جتنے بھی جسمانی طور ناخیز افرادوں کو بڑے بڑے فنکشنوں میں لیا جاتا ہے. کسی کو SP سے ملایا جاتا ہے، وہ بیچارہ اس کی دنیا اتنی ہوتی کہ میں نے آج SP کے ساتھ ہینڈ شیک کیا، وہ میرے دائیں یا بائیں بیٹھا تھا. کسی کو کمشنر سیکرٹری کے ساتھ ملایا، اس کے دائیں بائیں بٹھائے VIP چیئر پہ، اس کی دنیا مطلب اس کی چینج ہوتی. اس کو اتنا ہی لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. میں اس کو جانتا نہیں ہوں، یہ کمشنر ہے، یہ اس عہدے پہ ہے، آج میں اس کے بغل میں بیٹھا ہوں. لیکن اس بغل میں بیٹھنے کے لیے وہ جو اس کو وہاں پہ بٹھاتے لاکھوں روپے کماتا ہے. یہ میں وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں. جتنا کرنا چاہے اتنا نہیں ہوتا ہے، اور بار بار ایک ڈیمانڈ رہی ہے. آپ دیکھیے ہاسپٹلز میں اگر دیکھیں گے تو ریمپ آج کل ہر ایک ہاسپٹل میں بنتا ہے. جموں کشمیر بینک میں ایک ڈسیبل کو جانا ہی جانا ہے، چاہے کوئی بھی بینک ہو، نہ کہ جموں کشمیر، چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہو، چاہے وہ HDFC بینک، جو بھی بینک ہو، اس میں ایک ڈسیبل کو جانا ہے، چاہے پیسہ نکالنا ہے چاہے پیسہ دینا ہے، ادھر ڈپازٹ کرنا ہے. اکثر آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ جو جتنے بھی بینکز ہیں 2nd سٹوری یا 3rd سٹوری پہ، تو ایک ڈسیبل کیسے جائے گا سیڑھی چڑھ کے؟ ریمپ تو ہے نہیں، اور ان کی فیزیبلٹی کے لیے کوئی کاؤنٹر ہے نہیں جو ان کو مطلب نیچے آ کے ان کا کام نپٹائے. کشمیر اور باہر کا سسٹم دیکھو، زمین آسمان فرق ہے. باہر میں نے کیا دیکھا ہے، میں تقریباً 10-15 اسٹیٹس میں گھوم کے آیا ہوں، زیادہ ہی 20 تقریباً. باہر کیا سسٹم ہے، ہر ایک گورنمنٹ آفس میں کوئی بھی شخص جو اسپیشلی ایبل ہو، نظر اس پہ پڑی سٹاف، ایک دم وہاں پہ ایک الگ سٹاف رہتا ہے. وہ ان کا کام ہے ویل چیئر لے کے جاتے ہیں، جس کو ویل چیئر چاہے، جس قسم کی جو ان کو ہیلپ چاہے وہ پیش رہتے ہیں. اور یہاں کشمیر میں نے اکثر دیکھے لات مارتے ہیں اور ذلت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو ایک بڑا افسوس کا مقام ہے. 3 دسمبر کے دن بڑی بڑی شخصیتوں نے مطلب وعدے کی، یہ بھی ہمارے انگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو، ان کے ساتھ ویسا نہ کرو. لیکن جب ایک جسمانی طور ناخیز افراد کسی بھی آفس میں جاتا ہے، اس کو چیئر وہاں پہ
نہیں دی جاتی ہے بلکہ وہ بیٹھا رہتا ہے ادھر ہی. مطلب یہ سوچ جب تک بدلے گی نہیں تب تک سماج بدلے گا نہیں, تب تک ان جسمانی طور ناخیز افرادوں کی زندگی سنورے گی نہیں. آخری سوال میرا آپ سے رہے گا کہ آپ کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے یا دیکھتے بھی ہیں, یا پھر ایک ایسی میسیج آپ کی طرف سے کیا ہوگی جو آنے والے معاشرے میں یا آنے والی نسل کو زندہ دل بنا سکے, یا پھر آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ اس بات سے آگے سماج میں بہت اثر پڑے گا؟ دیکھیں میں ایک میسیج دینا چاہوں گا خاص کر اپنی یوتھ کو. پڑھائی اپنی جگہ, چاہے میں گریجویشن کروں, پی جی کروں, میں ایم ٹیک کروں, بی ٹیک کروں یا کوئی بھی ڈگری حاصل کروں, یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے اتنی ڈگری حاصل کی تو یہاں سے جاؤں تو مجھے جاب لگ گیا. امپاسبل ہے. اس کو ذہن سے نکال کے جو ایک فوبیا ہے کہ نوکری نوکری نوکری, سرکاری جاب اب بالکل مطلب خواب بنتی جا رہی ہے, وہ ایک سائڈ رکھ کے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ اگر مجھے جاب نہ ملے, مجھے شرم نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے انجینئرنگ کی ہے, میں نے بی ٹیک کیا ہے, ایم ٹیک کیا ہے, اور میں یہاں پہ مطلب مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ کہ کتنے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اسٹریٹ وینڈرز بن گئے ہیں, جنہوں نے ڈگری حاصل, جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے, وہ اسٹریٹ وینڈر, وہ ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے. میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ڈگری کو ایک سائڈ رکھے, اپنے نفس کو پالنا شروع کیا ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہے ڈرگس. ڈرگس نے ہمارے معاشرے کو مطلب دیمک کی طرح ختم کرتا جا رہا ہے. آج آپ دیکھو کہ ڈرگس کی ریشیو جو ہے ہمارے نوجوانوں میں, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم بات کریں گے لڑکیاں بھی اس میں کود پڑی ہیں. ڈرگس نہ کریں تو بہتر ہے. میریجز کی بات کریں گے, کبھی کبھی ڈیٹا آتا ہے, پچھلی بار ڈیٹا آیا تھا کہ 50,000 لڑکیاں ہماری بہنیں شادی کے لیے ترس رہی ہیں. کیوں ترس رہی ہے؟ کیونکہ بدعت ہم نے کھڑی کی ہے. آج دیکھو کہ لڑکے کتنے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں, لڑکی نہیں ملتی ہے. اب لڑکیوں نے بدقسمتی سے ایک ذہن میں رکھا ہے کہ سرکاری ملازم ہو تو میری زندگی چلے گی, جو اس سے شادی کروں گی, جس کی وجہ سے ہمارے لڑکے بھی اور ہماری لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں گھر پہ, جن کی ایج اب میرے خیال میں شادی کی ایج نہیں رہ چکی, وہ لمٹ کراس کر چکے ہیں. تو ایک ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک شہری کی. اور جو اب ہم اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مولویوں, اماموں اور خطیبوں کو کوستے ہیں لوگ, بھئی وہ کیا ٹھیکیدار بنے ہیں, ان کا اپنا کام ہے. اب وہ کہاں کہاں جائیں گے, کس چیز کو پکڑ کے لائیں گے کہ یہ دہیج جو دے رہے ہیں آپ, یہ غلط ہے. ہر ایک مسلمان جانتا ہے, ہر ایک مسلمان نے ماشاءاللہ قرآن پڑھی ہے, قرآن میں واضح ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, اگر دیکھیں گے اکثر اس وجہ کہ ہے مولوی نشن کتھی کران. اب مولوی مت ٹھیکیدار بنے ہیں. میں بھی ایک ذمہ دار, گھر کا ایک ذمہ دار ہوں. جب میں سوچ نہیں رکھتا ہوں کہ مجھے اچھا کیا کرنا ہے, مجھے غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے, تو میں پھر اپنے محلے کے یا اپنے گاؤں کے مولوی یا امام کو کیوں پوچھوں کہ آپ نے اس پہ درس نہیں دیا. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے یہ جو بدعت ہے ہمارے سماج میں, خاص کر میں کہہ رہا ہوں, ایک بار پھر میں آپ کے چینل کے ذریعے عام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈرگس کینسر سے بھی زیادہ پھیل چکا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہمارے نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی, ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. اور جس طرح سے سرکار کام کرتی ہے ڈرگس کو کنٹرول کرنے میں, تو میں عام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی کیجیے. ڈرگ کرنے والا کوئی مجرم نہیں ہے, یہ میں مانتا ہوں. یہ ایک ذہنی مریض ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. آئیڈینٹیفائی کرو, کچھ نہیں ہوگا. اگر میں کسی کی جان بچاؤں گا, کوئی ڈرگس کرے, میں اس کو ڈرگ سے باہر لاؤں گا, تو اس سے بڑا صدقہ کیا ہے.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। आपसे बात करके बहुत हौसला जज्बा इंसान में आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे अमीन साहब, जिनसे बात करके हमें बहुत खुशी महसूस हुई। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई नशिस्त में। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।